کوشش کے باوجود آپ کی شاید شان استقبال اور ضیافت کا حق ادا نہیں کر سکے. ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بارے میں کوتاہی کو معاف خدا فرمائیں. حضرات دستور کے مطابق مجلس عمومی کا اجلاس 3 سال کے وقفے سے ہوا کرتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے باعث یہ اجلاس اس مرتبہ 2-2.5 سال کی تاخیر سے ہو رہا ہے. اجلاس کے دعوت نامے میں ان امور کی فراہم کر دی گئی ہے جو ایجنڈے میں شامل ہے. انشاءاللہ ایجنڈے کی روشنی میں اجلاس اور تبادلہ بیان ہوگا. سب سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے قیام کے پس منظر اور خبرات و مقاصد پر ایک نظر ڈالنی. وہی فوٹوگرافی شروع کر رہے کسی کام کے ہاتھ میں کیمرہ نظر نہیں آنا چاہیے. بلکہ یہ حضرات کی گرامی ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس اسلامیہ کے قیام کی تحریک جن سب رازداں پرآشوب حالات میں برپا کی تھی اس سے آپ حضرات کو واقعی ہے. ان مدارس کے قیام کے مقاصد میں اسلام کی حفاظت و صیانت، علوم کتاب و سنت کی تعلیم و اشاعت، سرمایہ ملت کی نگہبانی، اسلام کا تحفظ و دفاع، باطل تحریکات و فتنوں کی سرکوبی، ملت اسلامیہ کی دینی قیادت، ملک ملت کی تعمیر و ترقی اور دینی و ملی ضروریات کی تکمیل کے لیے رجال کار اور ان کی خطرات کی تیاری شامل کی. مدارس اسلامیہ کی کوکھ سے قابل قدر اور لائق فخر اور نسلوں اور سپوتوں نے جنم لیا اور ایسے خصوصیت تیار ہوئے جنہوں نے بے سر و سامانی اور حالات کی تمام نام سعادت اور سمجھنے کے باوجود ایسی ذاتی خدمات انجام دی جو تعلیم کا روشن باب ہے. یہ حضرات علوم اسلامیہ میں رسوخ و مہارت، مسلک حق کے بارے میں تسلط اور نقطۂ نظر کے ساتھ مومنانہ فراست، اسلامی الہامی بصیرت، خلق و رجایت، تواضع و شہودنی، اتباع سنت اور ملک ملت کی گلہ اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے. تاہم عروج قیام سے مدارس اسلامیہ کی کارکردگی متاثر ہو گئی. مدارس میں مردمندی و ایجاد شادی کی مہم کمزور پڑ رہی. اس لیے اس پروگرام انحطاط پر روک لگانے، مدارس اسلامیہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور ان کو فعال روح حاصل کرنے، ان کی سرگرمیوں کو مزید منظم اور باضابطہ بنانے اور فرقہ پرست ایرانی سے مدارس اسلامیہ کی کردار کشی کی مہم کا مثبت جواب دینے کی غرض سے دارالعلوم دیوبند میں 1415 ہجری میں منعقد پرکیر اجتماع میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کل ہند تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جس کا مرکزی دفتر دارالعلوم دیوبند میں قائم کیا گیا اور رابطے کے دستور العمل میں رابطہ مدارس اسلامیہ کے درمیان افراد و مقاصد طے اور خاص طور سے توجہ دیں. اس لیے کوئی بھی تنظیم اگر اپنے غرض و مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہے تو کامیاب ہے، اور اگر اس سے نظر پھر جائے تو صرف ڈھانچے کسی کام کا نہیں. اس لیے بنیادی چیز اور اس کی روح کو غرض و مقاصد دینے کے لیے رابطے کا قیام میں آیا. نمبر 1، مدارس اسلامی عربیہ کے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنا. مدارس اسلامی عربیہ کی بقا و ترقی کے لیے صحیح اور مؤثر ذرائع اختیار کرنا. مدارس اسلامی عربیہ کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا اور روابط کو مستحکم کرنا. اسلامی تعلیم اور اس کے مراکز کے خلاف کی جانے والی کوششوں اور سازشوں کو نظر رکھنا. ان علاقوں میں مدارس و مکاتب کرنا جہاں مقصد ضرورت محسوس ہے. مسلم معاشرے کی اصلاح اور شاعر اسلام کی حفاظت، یہ حضرات مقاصد ہیں. مہمانان عالی مقام ان مقاصد عالیہ کو بروز کار لانے کے لیے اجتماعی دور و فکر کا طریقہ کار اپنایا گیا. رابطے کے مختلف اجتماعات اور مجلسوں میں یہ عنوانات زیر بحث آئے اور اہم فیصلے بھی کیے گئے. ان امور میں تعلیم و تربیت کی بہتری کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. مدارس اسلامیہ کا بنیادی مقصد بھی
ایسے رجالہ کے جو کمال کے معاملے کو منتخب ہونے کے ساتھ انعامت تقویٰ اور تشریف الہی کی کیفیت سے بھی گزرتے ہیں، جن کی دین سے وفاداری ہر دنیا کے مفاد سے وابستہ تھا، جو اپنے علمی رسوخ، عمل کی پختگی اور اخلاقی پاکیزگی کی بنا پر ملت اسلامیہ کی بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ نظام تعلیم، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ نظام تعلیم کی بہتری کے لیے رابط مدارس کے مختلف اجتماعات میں متعدد ضروری امور طے کیے گئے اور ان میں مدارس کی خدمت میں پیش کیے گئے، لیکن مدارس میں ان کی عملی نفاذ کی صورتحال زیادہ بلندی رفتہ نہیں ہے۔ اس لیے بطور یاد دہانی ان میں سے چند امور ایک بار پھر عرض خدمت ہے۔ بھائی بہت لوگ تبصرے کرنے کی اجتماع ہوتا ہے، نشستن تو گفتن تو برخاستن، چند نتیجے پاس ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے اپنے ٹھکانے چلے جاتے ہیں، اس میں مسائل کیے جاتے ہیں، تعلق خرچ کرتا ہے، ہمیں والے خرچ کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو تجاویز یہاں پیش کی جاتی ہیں، جو کام ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم ان کو بولنے کار لگیں، اس پر عمل کریں۔ اگر صرف سنیں گے اور ان پہ چلے جائیں گے تو یقینی نشستن تو گفتن تو برخاستن کا نقصان ہوگا۔ اس لیے گزشتہ اجلاسوں میں جو تجویزیں منظور کی جا چکی ہیں، رابطے کی طرف سے مدارس کو جو ہدایات دی جا چکی ہیں، ان کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ان کی روشنی میں دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں ان سے کتنے پر عمل ہو رہا ہے، کہاں بتائی ہوئی اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ حاصل ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے کہ یہ اجتماع سے زیادہ سے پوری حیثیت نہیں ہو سکتی۔ وہ تجاویز جو گزشتہ اجلاسوں میں منظور ہو چکی ہیں، جن کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ نصاب تعلیم، ظاہر ہے کہ نصاب تعلیم کے اس نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض مدارس نے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں غیر ضروری اختصاص کے احکام شامل کر دیے، جس سے طلبہ کی استعداد بہتر بنانا مشکل ہو رہا ہے۔ مناسب احترام کا مدارس سے مربوط مدارس اس نصاب تعلیم کو باقاعدگی سے نافذ کرے جو رابطہ کی اجتماع میں موجود ہے۔ دارالعلوم نے دھوکہ نہیں دیا، رابطے کی اجلاس میں تمام حاضرین کی اتفاق رائے کو منظور کیا گیا، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس نصاب تعلیم کو باقاعدہ نافذ کریں جو رابطے کی اجتماع میں منظور ہوا ہے، دارالعلوم اور مدارس کا عمل نافذ کیے۔ لہٰذا جن مدارس میں ابھی تک نصاب نافذ نہیں ہے، وہاں دارالعلوم کا نصاب تعلیم نافذ کیا جائے۔ نمبر 2، نصاب تعلیم نصاب کی تکمیل پر توجہ۔ بہت سے مدارس میں نصاب کی تکمیل پر توجہ نہیں، یہاں تک کہ ابتدائی درجات کی کتابیں بھی باقاعدہ اور پوری پڑھانے میں اہتمام نہیں، جن کا خاتمہ رٹانا چاہیے، دیوانے یاد کرانا چاہیے، بعض ایسی کتابیں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ چیز طلبہ کی استعداد کمزور ہونے کا بنیادی سبب۔ ضروری ہے تمام اساتذہ کرام نصاب کی تکمیل کا اہتمام کریں اور ذمہ دارانہ مدارس کی نگرانی فرمائیں۔ اسی کے ساتھ پورے سال تدریس میں یکسانیت اور مقدار خواندگی میں توازن رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شروع میں لمبی تقریریں ہوتی رہیں اور آنکھوں میں دوا لگنے کے ساتھ تعلیمی کرا دیتا۔ ماہانہ مقدار خواندگی متعین کی جائے، ہر کتاب کی ماہانہ مقدار خواندگی اتنی ہونی چاہیے اس کا نقشہ مرکزی دفتر رابطہ سے تمام صوبائی حضور حضرات کو ارسال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں کسی کو کاٹتا ہوں تو مرکزی دفتر سے رابطہ طے کر اس کو دوبارہ منگوا سکتے۔ ضرورت ہے کہ صوبے کے تمام مقبول مدارس کو نقشہ بھیجا جائے، یہ صوبے کے دفتر کی ذمہ داری ہے، اور ہر ماہ کی مقدار خواندگی مدرسے کے صدر مدرس کے ساتھ مدرس اللہ حاصل فرمائے اور اس کی ایک نقل صوبائی صدر صاحب کو ارسال کی جائے۔ یہ ماہانہ مقدار خواندگی وصول کرنا صرف فائل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صدر مدرسین صاحب یا تعلیمات کے جو بھی ذمہ دار ہوں وہ اس کو دیکھیں اور جو متعین مقدار خواندگی ہے اس میں اگر کمی ہے تو متعلق استاد سے اس کے بارے میں رابطہ کرنے پوچھیں آخر اس کمی کی کیا وجہ ہے، یا غیر معمولی روانی کے ساتھ پڑھا دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ صحیح مقدار خواندگی کو معاہدہ کرنے کے بعد اس کی روشنی میں وہ رابطہ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ دوران تدریس اختصاص کے ساتھ کتاب حل کرنے کی کوشش کی جائے
کتاب کے مشکل مقامات کو حل کرنے میں پوری توجہ سے کام لیا جائے اور غیر ضروری بحثوں سے اعتراض کیا جائے۔ جس استاد کو جس فن سے زیادہ ملازمت ہو تدریس کے لیے اسی فن کی کتاب اس کے حوالے کی جائے۔ امتحانات پوری احتیاط سے لیے جائیں، درجے چہاروں عربی تک کے امتحانات کے بالخصوص پوری احتیاط برتی جائے اور ان جماعتوں میں طلبہ کا لازمی اوسط حاضری دوسرے درجات سے بڑھا دیا جائے۔ مثلاً دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی درجات کے درجے چہاروں تک ایام تعلیم کا 80% طلبہ کی حاضری لازمی، اس سے کم اگر حاضری ہو تو امتحان سالانہ میں شریک نہیں کیا جائے اور اس کے اوپر درجے منظور سے لے کر دور حدیث و تفصیلات کم از کم 75% حاضری، یعنی ایام تعلیم کی 75% حاضری ضروری ہے۔ اس سے طلبہ کے اوپر زور پڑے گا، حاضری میں پورا تعلیم نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے کہ ابتدائی تعلیم بطور خاص اچھے تجربہ کار اساتذہ کی سبوت کی جائے۔ بڑے اساتذہ بخاری ترمذی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں وہ کمزور استعداد والے اساتذہ کی سبوت کر دی جاتی ہیں۔ بڑے اساتذہ یقیناً بڑی کتابیں پڑھائیں، لیکن مناسب یہ کہ ابتدائی کتابیں ان کے پاس نہیں۔ اول دور جو عربی کے طلبہ کا ماہانہ امتحان لیا جائے، یہ تعلیم کے اندر میں جائے۔ سارے چہاروں عربی پر عربی تبلیغ اور انشاء پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے۔ مدرسین کو اسباب اتنے دیے جائیں کہ وہ تدریس کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے عہدہ بنا ہو سکے۔ مدرسین کے انتخاب میں صلاح و تقویٰ، علمی استعداد، بلند اخلاقی معیار، سلامت فلاح، تدریس اور طلبہ کی تربیت سے دلچسپی کو مربوط رکھا جائے۔